السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی قیمتی بیان جو ہمارے شہر ملباگل کے مرکز میں کل بروز اتوار بعد نماز مغرب مدینہ مسجد مرکز میں ہفتہ واری اجتماع میں حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب شاہی بہت یہ قیمتی بیان جو مسجد شامریہ کے خطیب ہیں، بہت ہی قیمتی بیان حضرت نے کل شہر کے اجتماع میں بات کی ہے۔ حالات حاضرہ پر اس وقت جو پوری دنیا میں جو حالات گزر رہی ہیں مسلمانوں پر، حضرت نے حالات کے اعتبار سے بہت ہی قیمتی بیان حضرت نے پورے ساتھیوں کے سامنے کی ہے۔ بڑی کام کی اور خیر کی باتیں ہیں۔ آپ حضرات بھی خیر کی نیت سے اس کو سنیے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون اور ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو وہ جس محنت میں اور جس مقصد میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، اللہ اس محنت میں اور مقصد میں اس کو کامیاب کر دیتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی محنت میں لگے چاہے وہ آخرت والی محنت میں لگے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب بندے ہیں، چاہے وہ کسی علاقے کا کیوں نہ ہو جائے، کسی مذہب کا کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں، انسانوں کے درمیان میں فرق نہیں کریں گے کہ یہ محنت جس لائن پر کرے گا یہ ایمان والا ہے، اس کی محنت کو کامیاب کرو، یہ کفر کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی محنت کو ناکام کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس میں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جو بندہ جس چیز میں محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس محنت میں اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ اب جب دنیاوی محنت پر انسان کوشش کرتا ہے، مادیات پر جب آدمی محنت کرتا ہے، اللہ اس کے فائدے دنیا کے اندر اس کو ظاہری طور پر دکھا دیتے ہیں، لے بندے تیری محنت میں نے ناکام نہیں کی، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور انسان جب دنیا کی محنت کے اندر لگ جاتا ہے، ٹوٹلی طور پر، کلی طور پر اگر انسان دنیا کی محنت میں لگ گیا تو دین سے اس کی زندگی دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ مادیات کی جب فکر انسان کو دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو اسے دین پر چلنا اچھا نہیں لگتا، دین کی چیزیں اسے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اس کو گرا محسوس ہوتا ہے، چونکہ دنیا اس کے اندر بسی ہوئی ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، بہت ساری چیزوں پر گفتگو چل رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے قیامت کے قریب کے حالات بتا رہے تھے۔ قیامت کے قریب قوم پر یہ حالات آئیں گے، امت پر یہ حالات آئیں گے، امت ان حالات سے گزرے گی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام بتاتے بتاتے یہ بھی کہنے لگے، امت کی تعداد زیادہ رہے گی، مسلمان زیادہ رہیں گے، عابد بھی رہیں گے، مجاہد بھی رہیں گے، اور ان کے دلوں کے اندر تقوی بھی ہوگا، پرہیزگاری والی زندگی بھی گزارتے رہیں گے، حرمین شریفین کے اسفار بھی لوگوں کی کثرت سے ہوتے رہیں گے۔
حرمین میں دعائیں بھی کثرت سے ہوتی رہیں گی، پھر بھی امت اس وقت ہر محاذ میں، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں ناکام ہوتی نظر آئے گی۔ حالات، سچویشن اس وقت کے اگر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے ڈالیں، نگاہ اس کے اوپر ڈالیں، تو سوچ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تعداد بھی مسلمانوں کی زیادہ، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ تعداد میں کم نہیں رہیں گے بلکہ ان کی تعداد بھی زیادہ رہے گی، لیکن پھر بھی ہر محاذ میں ناکام رہیں گے۔ اور لوگوں کی سوچ بھی یہ لگی ہوئی ہے، کیا بھئی کتنے دعائیں ہو رہی نا، کیا بھی فیصلے نہیں ہو رہی نا، کہاں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، خانقاہوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، مدارس میں دعائیں ہو رہی ہیں، مکاتبوں کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، حرمین شریفین کی دعائیں ہو رہی ہیں، ائمہ حرمین جن کو نمازوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جمعہ کے اندر، حرم کے اندر کھڑے ہو کر نماز کے اندر، قنوت نازلہ کے اندر بھی دعائیں الحمدللہ ہو رہی ہیں۔ کوئی آدمی تہجد میں رو رہا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ کر رو رہا ہے، کئی آدمی روزہ رکھ کر رو رہے ہیں، لیکن ان ساروں کی دعائیں، ان کے وہ اعمال پھر قبول کیوں نہیں ہو رہے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، تعداد بھی مسلمانوں کی رہے گی، جماعتیں بھی مسلمانوں کی کثرت سے رہیں گی، دین پر محنتیں بھی مسلمانوں کی ہوتی رہیں گی، اعمال اور عبادت کے اندر بھی ایک طبقہ پورے شوق اور ذوق سے چلتا رہے گا، لیکن پھر بھی امت ہر میدان میں ناکام رہے گی۔ تو صحابہ کرام پیارے رسول علیہ السلام کے دربار میں بڑے عاجزی سے سوال کرتے ہیں، کوئی چیز معلوم نہ ہوتی تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دربار میں پوچھ لیتے کہ نبی جی مسئلہ یہ ہے، واللہ ورسولہ اعلم، ہمارے سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پوری عاجزی کے ساتھ، نبی جی ویسے حالات جب ہوں گے، آپ بتا رہے ہیں اعمال کی کثرت ہوگی، سارے چیزیں چلتی رہیں گی، باوجود اس کے کہ پھر امت کا وہ طبقہ ہر میدان میں، ہر محاذ میں ناکام ہونے کی وجہ کیا رہے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اس کی وجہ یہ ہوگی حب الدنیا، دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر داخل ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت کے داخل ہونے کی وجہ سے آدمی دین پر عمل کرنا اور دین کا تعاون کرنا، دین کے لیے مدد اور نصرت کرنا اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ اور صحابہ کی زندگی کے اندر یہ چیز بالکل نہیں تھی، اپنی زندگی کو دین پر ڈالنے کے لیے کبھی بھی انہوں نے دنیا کے اوپر نظر نہیں ڈالی، جیسے کہ میں اور آپ ڈالتے ہیں۔ چھوٹا تقاضا سیروزہ کا آیا، اپنی ذات کی بھی مسائل ایسے ہیں، ہر آدمی مسائل میں گھرا ہوا ہے، سب سے پہلے آدمی اپنے شیڈول کو دیکھتا ہے، کیا بھئی میرا سسٹم، میرا جو شیڈول ہے اس ہفتے کا تقاضا میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک جماعت تیار ہے، ساتھی تیار ہیں، لیکن لے کر چلنا ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ شیڈول کے اوپر میری نظر ہے کہ میری اپنی پوری ترتیب کیا ہے، فلاں کا میرے ساتھ میں ملاقات ہے، فلاں سے ملاقات کرنی ہے، فلاں کے پاس میں پہنچنی ہے۔ آدمی اپنے شیڈول پر نظر رکھتا ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ جب تشکیل کا مسئلہ سامنے آئے، دین پر قربانی کا مسئلہ سامنے آئے، تقاضوں پر تقاضے ہمارے سامنے آئے دین کے تعلق سے، تو میری نظر جو سب سے پہلے جاتی ہے وہ میری اپنی زندگی کے شیڈول پر پہنچتی ہے، کیا میری اپنی مصروفیات ہیں؟ اور ساتھی کو براہ راست کہہ دیا جاتا ہے نہیں سب ضرورت تقاضے ہیں، آئندہ دیکھ لیں گے، کہتے ہیں آئندہ کی ایک ترتیب بنا لیں گے، کہتے ہیں انشاءاللہ محنت کر کر ایک مکمل جماعت بنا کر انشاءاللہ جانے کا ارادہ ہے، لیکن یہ ہفتہ ذرا ڈوٹیچ ہے۔ اب یہ کیوں؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، ہر محاذ میں ناکام، ہر فیلڈ میں ناکام، ہر چیز میں ناکام۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے دنیا کے اندر اتنی محبت بٹھا لیے کہ یہ دنیا کی محبت ہمیں دین کے راستے پر ڈالنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ اور صحابہ کا مزاج الٹا تھا، صحابہ اکرام کبھی بھی دین کے تقاضوں کے لیے دنیا کو انہوں نے
اپنا شیڈول بنا کر اسے بالکل سیٹرائٹ کر کر بالکل انتظامات کر کر ایسی ترتیب نہیں بنائے. نہیں، ایسے مثالیں جو صحابہ کی بارہا ہم نے سن لیا، کیسے کیسے صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی، جبکہ ان کے سامنے اہم تقاضے دنیا کے، پوری طور پر تقاضے دنیا کے، باوجود ان سارے تقاضوں کو پیچھے اور مقدم اللہ کے دین کو، اور اپنے آپ کو ڈالا اللہ کے دین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دنیا کی محبتوں کو چھوڑ کر دین پر اپنے آپ کو ڈالنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پوری دنیا کے اندر دین کا غلبہ دیا. اگر صحابہ اکرام اپنی دنیا کو مقدم رکھتے، دین کو اپنے سہولت کے اعتبار سے لے لیتے، جیسے کہ آج میرے اور آپ کا مزاج ہے کہ میرے اپنے ساری ترتیبوں کو دیکھنے کے بعد جس طرح میری اپنی ترتیب بیٹھتی ہے اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے، اگر صحابہ کا بھی مزاج اس انداز میں ہو جاتا، کاش کہ ہماری زندگیاں ایمان پر ہوتی یا کفر پر ہوتی، وہ اللہ ہی بہتر جانتے. مشکل تھا ہماری اپنی زندگی دین پر ہونا، مشکل تھا. مسائل صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، باغات کے کھڑے ہوئے ہیں، بارہا ہم نے سنا. اور نہیں جانے کا نقصان بھی صحابہ نے اپنے پاس میں موجود دیکھا. ظاہری طور پر ان کے سامنے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جو رکاوٹ بنی، اس رکاوٹ پر اللہ کی طرف سے جو اتام ان پر آیا، جو آزمائشیں ان پر آئی، صحابہ نے کھلے طور پر اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ میرے اپنے بچنے کی وجہ سے، رکنے کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ ٹال مٹول نیت کے اندر، ایسا نہیں کہ دل کے اندر نیت ایک ہے اور زبان سے ایک کہا جا رہا ہے، مسئلہ ایسا نہیں ہے. بالکل دل کے اندر انہوں نے ٹٹول کر بھی دیکھ لیا، نہیں 100% مجھے پہنچنی ہے، لیکن کچھ تاخیر سے. اس تاخیر کا نتیجہ کتنا بڑا بھگتنا پڑا. تبوک کے موقع پر یہاں تک کہ حکم بھی یہ نازل ہو گیا، بیویوں کو چھوڑ دو، ان سے الگ ہو جاؤ. اور صحابہ اکرام اس بات پر بھی تیار ہو گئے، آزمائشیں آ رہی ہیں، امتحان ہمارے اوپر ہو رہا ہے اور بیوی کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو بیوی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار. کس کے لیے؟ اللہ کے اس دین کے لیے. اور آفر بھی آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ایک علاقے کو گورنر بنائیں گے، اپنے اس علاقے کی خوبصورت لڑکی سے نکاح کریں گے، اور آپ کے پیچھے حشم قدام اور غلام گھومیں گے. آپ کے اشاروں پر وہ سارا ملک آپ کے مملکت کے اندر رہے گا، آپ کے اشاروں پر وہ چلنے والا ہوگا. آفر بھی پہنچ رہے ہیں. دین پر تھوڑی دیر کے لیے رخصت، ایک وقت لے کر پہنچیں گے. ایسا نہیں کہ نکلنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ نکلنے کا ٹوٹلی ارادہ ہے، بالکل لیا ارادہ ہے. لیکن پھر بھی آزمائشیں اور امتحانات ایسے آئے کہ گھر والوں سے دور، پھر حتیٰ کہ ان سے طلاق لینے کا بھی حکم دے دیا گیا. اور پھر یہاں تک کہ بازار کے اندر کچھ لینے کے لیے گئے، دشمنوں کو معلوم ہو گیا ان کے نبی نے ان کو الگ کر دیا ہے. اس کے بعد ارتداد کے دروازے پر پہنچانے کے لیے، فتنوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر ڈالنے کے لیے وہاں آفر بھی آنے لگے کہ آپ کے حبیب محمد الرسول اللہ نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ ہمارے یہاں پر آ جائیے، ساری فیسلٹیز، ساری سہولتیں آپ کو ہر طرح کی مہیا کریں گے، ہمارا دین قبول کر لیں. لیکن صحابہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کیوں؟ اندر کا بنا ہوا تھا، اور وہ بنا اس لیے تھا کہ دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر کم تھی، دین کی محبت ان کے اندر زیادہ تھی. اور ایمان بھی اتنا مضبوط بنا ہوا تھا، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن دین سے اور ایمان سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ایمانہم کالجبال، میرے ساتھیوں کا جو ایمان تھا، میرے اپنے ساتھیوں کا جو ایمان تھا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا، لیکن میرے صحابہ کا ایمان تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے دلوں سے ہٹ نہیں سکتا تھا. تھوڑی دل کے لیے جانوں کو قربان کر دیا اور گواہ بھی بنا دیا. جسم کے اندر اگر جتنے بال ہیں، اتنے بال کی بھی اگر جان ہو جائے، تیل کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی ایمان سے نہیں ہٹیں گے. تابعی پتہ کرنے کے لیے گئے، پتہ چلا شکست کا ماحول آ گیا، قید ہو کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے. پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ آپ ہمارا ایمان قبول کر لیجئے. آفر بھی دیا جا رہا ہے، ایمان قبول کر لیجئے، سارے چیزیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. نہیں،
پھر دوبارہ ان کو بتانے کے لیے اگر آپ قبول نہیں کریں گے آپ کا انجام کیسا ہوگا، ایک کڑھائی کے اندر تیل ڈال کر پرندوں کو اس کے اندر ڈالا، بتایا دیکھو ایمان قبول نہیں کریں گے، جس طرح ایک کڑھائی کے اندر پرندے بن رہے ہیں اس طرح آپ کو بھی ایک کڑھائی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ صحابی کیا کہنے لگے؟ نہیں، رونے لگے تھوڑی دیر کے لیے، پھر ہنسنے لگے۔ تو بادشاہ کو تعجب ہوا، رو بھی رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں، اور وجہ پوچھی، لے کر آؤ سامنے، ڈر گیا ہے آدمی شاید رو رہا ہے۔ پوچھا، صحابی کا جو جذبہ تھا وہ دیکھو کیسا تھا، کہنے لگے رو اس لیے تھا کہ جان ایک ہی تھی، جسم کے اندر جتنے بھی بال ہیں، میرے سر کے اندر جتنے بھی بال ہیں، اللہ کر کر ان بالوں کو ایک میری جان دے دے کر ایک ایک میرا اپنا جسم تیار کر دے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد میں اپنے سارے جسموں کو اور جانوں کو اس کڑھائی کے اندر میں ڈال دوں، لیکن ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کیا کہا، ہنس کیوں رہے تھے؟ پوچھا کیوں ہنس رہے تھے؟ کہنے لگے کہ بالکل وقت قریب آ گیا ہے، پہلے رسول سے ملاقات کروں گا اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ یہ جذبہ اور شوق صحابہ کے اندر تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آج پوری دنیا کے اندر دین کو پہنچایا۔ یہ وہ قربانیاں صحابہ کی، کیوں؟ ایمان بنا ہوا تھا، اندر کی دنیا جو تھی وہ آخرت کی بنی ہوئی تھی، مادیات کی نہیں بنی ہوئی تھی، جاہ و جلال کی نہیں بنی ہوئی تھی، دنیا کے حالات کو بنانے اور سنبھالنے کے لیے نہیں بنی ہوئی تھی۔ باوجود یہ کہ اللہ نے ساری چیزیں ان کی قدموں کے اندر ڈال دیا تھا، مملکت ان کے ہاتھ میں تھی، 12,000 مربع کلومیٹر کے ذمہ دار امیر بنا دیا گیا تھا، امیر المؤمنین تھے، فاتح بیت المقدس تھے، صاف طور پر کہہ دیا گیا آپ فاتح بیت المقدس ہیں۔ باوجود یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود دنیا کی زیب و زینت پر کوئی خیال نہیں ہے، اور ایسا بادشاہ شاید کہ دنیا کے اندر کوئی نہیں گزرا، ایسی حکومت کرنے والا کوئی نہیں گزرا۔ اللہ نے ویسی حکومتیں ان سے لی، عدل و انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کروایا ان سے، اور چرچا ہوا پوری دنیا کے اندر، قیصر و کسرا کے اندر چرچا ہوا، ایک آدمی جو محمد کا غلام ہے، امیر بنا ہوا ہے، امیر المؤمنین ہے، بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کوئی اس کے لیے اسکواڈ نہیں، کوئی اس کے لیے سیکیورٹی نہیں، کوئی اس کے ساتھ میں حشم قدام نہیں، غلام نہیں، کوئی گنمین نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، زیڈ پولیس نہیں، فلانی، بس ایک آدمی منمین عربی گھومتا ہے۔ ایک آدمی کے دل کے اندر بات پیدا ہوئی، اتنا بڑا آدمی ہم نے نام سنا ہے، 12,000 مربع کلومیٹر کا آدمی، اپنا ذمہ دار ہے، مالک ہے، چلو ان سے ملاقات کریں گے۔ یہ سوچ کر مدینے کے اندر جب داخل ہوا تو کسی ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، پوچھا یہاں عمر جن کا نام ہے عمر بن خطاب، ہم نے سنا ہے وہ امیر المؤمنین ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ملاقات کریں گے، آپ ایک کام کرو، فلاں اس راستے سے چلے جاؤ، حضرت عمر کا معمول ہے اس راستے سے وہ اکثر دن کے اندر گھومتے ہیں۔ اب گئے، جانے کے بعد تھوڑی دیر پہنچا تو ایک درخت نظر آیا، وہ درخت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے سر کے نیچے کچھ تکیا سہارے لے کر بالکل ایسا ہاتھ لگا کر لمبے پاؤں کر سو رہے تھے۔ اب اس آدمی نے جو دیکھنے کے لیے آیا تھا، بات کرنے کے جو حضرت عمر فاروق کے اس تلاش کے اندر تھا، اس نے آ کر حضرت عمر کے تلوے کو ایسا اپنے پاؤں سے، باہر کے پاؤں سے ایسا مارنے لگا۔ شمائل ترمذی کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، اگر کسی ساتھی کو جگانا ہے، لات سے مارنا ادب کے خلاف ہے، لات سے مارنا ادب کے خلاف ہے، شمائل ترمذی کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر کوئی ساتھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا سویا ہوا ہوتا یا کوئی ایسے ہی اونگتا ہوا ہوتا، اللہ کے نبی جب آ کر اس کو اٹھاتے تھے تو اس کے تلوے کے اوپر آہستہ ایسا مارتے تھے تاکہ اس کی نیند اڑ جائے۔ جیسے کہ ہماری جماعتوں میں جانے کے بعد ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے جسم پکڑ کر ہلانا نہیں ہے، خالی پنڈلی کو دبانا ہے، جیسے کہ جماعتوں کے اندر سونے کی ترتیب کے اندر بتایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پورا پکڑ کو سہلا ڈالو، وائبریٹ ہو جانا، فوراً اٹھ جانا، نہ تو سو پہلے سنے فری رہتا ہے، اور دیکھتے ہی یہ حالت دیکھتے ہی سو چڑھتی ہے اسے، وہاں فل فٹنگ ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے مارنے لگا، حضرت عمر فاروق فوراً اٹھے اور گھبرے ہو کر پوچھنے لگے کہ کون آدمی ہے یہ؟ تو اس نے پوچھا این العمر امیر المؤمنین، حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کیا قصہ، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا نہیں بات کرنی ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بولو کیا بات کرنی ہے؟
تمہارے سے نہیں جائے، حضرت عمر سے ملاقات کرنا ہے. تو بولے میں چو حضرت عمر، بولو کیا چاہیے آپ کو. تو تھکا پھکا ہکا بکا رہ گیا. امیر المومنین 12,000 مربع کلومیٹر کا امیر، اور حالت ایسی ہے کہ بالکل ڈھنگ سے تقریباً کپڑے نہیں ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، ایک تہبند لگا ہوا ہے اور درخت کے نیچے آرام سے سو رہا ہے. کیا آپ کے لیے کوئی سیکورٹی اور گارڈ کی ضرورت نہیں ہے؟ معمولی کسی ایک ملک کا آدمی مل گیا، اگر بولے پرائم منسٹر اگر بن گیا بولے تو کتنی بڑی سیکورٹی اس کے واسطے. زیڈ پلس سے انہیں نیچے اترا نہیں، اس پہلے 10 جنے اتر کو بھاگتے رہتے اس کے کار کے پیچھے، اور تقریباً اس کی پوری کار کو میزائل پروف بنا لے رہتی، ڈر رہتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، جو آدمی ظالم رہتا ہے اسے اپنی موت کی فکر رہتی ہے، جو آدمی منصف ہوتا ہے، انصاف کرتا ہے، اسے کوئی سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ نے مجھے منصف بنایا. جو ظلم کرتا ہے نا اس کے لیے سیکورٹی کی ضرورت پڑتی ہے. جو ظلم نہیں کرتا، انصاف کا معاملہ کرتا ہے، کون اس کا دشمن ہوتا ہے؟ ہر آدمی اس کا دوست ہوتا ہے. فوراً بات سمجھ میں آ گئی. جو صفات اس نے دیکھا تھا حضرت عمر فاروق کے سمجھ گیا، اور وہیں سے ملاقات کر کے شاید کے بعد میں بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس نے ایمان بھی قبول کر لیا ان کی سادگی کو دیکھ کر. تو ہمارے بڑے جو تھے، باوجود یہ کہ اپنے علاقوں کے مملکت کے بڑے ہونے کے باوجود، دنیا پر حکومت کرنے کے باوجود، لیکن تھوڑی دنیا بھی ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوتی. ہمارے پاس میں ذرہ پیسہ آگا کر کے بولے رینج بدل جاتا ہے، رینج بدل جاتا ہے. سائیکل کی جگہ پلسر آگی رہتی ہے، پلسر کی جگہ کار آگی رہتی ہے، اور ذرہ کار رہا فارچونر آگی رہتی ہے، انووا آگی رہتی ہے، کریٹا آگی رہتی ہے. کیا رینج بدل رہا ہے اس کا؟ تو اس کا رینج جیسے جیسے بدلتا رہتا ہے، اس کا رینج یہ بتا دیتا ہے، اس کا حلیہ بتا دیتا ہے وہ انہیں ذرا ذرا چینج ہو رہا ہے. اب کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت بڑھتے جا رہی ہے. تو صحابہ اکرام کی جو کیفیت تھی، باوجود یہ کہ بڑے بڑے اپنے گورنر ہونے کے باوجود، گورنر ہونے کے، حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو گورنر بنا کر بھیجا علاقے کے اندر، لوگ شکایت لے کر آئے، تمہارا آدمی ایسا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ ہم کو ملتا ہے، چھٹی ڈالتا ہے، اور رات میں ہمارے سے ملاقات نہیں کرتا. ایسے چند شکایتیں لے کر پہنچی تو حضرت عمر فاروق فراست والے تھے، اللہ نے بڑی دور اندیشی دی تھی. کہنے لگے نہیں ہو سکتا، عمر کی فراست کے اندر کبھی کچھ کمی نہیں آ سکتی. بلا کر پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین پورا دن میں مخلوق کے لیے دیتا ہوں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو اپنے وقت کو خالق کے لیے فارغ کر دیتا ہوں. اور ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ امیر المومنین مسئلہ یہ ہے، میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ اس کو دھو لیتا ہوں، پورا ہفتہ اسی لباس کے اوپر میں اپنے وقت کو گزارتا ہوں، جبکہ ایک علاقے کے گورنر ہے. صحابہ اکرام باوجود دنیا کی مملکت، طاقت، قوت اور حکومت چلاتے ہوئے بھی ان کے دلوں کے اندر کبھی اپنی دنیا کو لے کر اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ میں اب اپنے دنیا کے اندر بڑا ہو چکا ہوں، اب مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے. جتنا وہ دین کے اندر آگے بڑھتے تھے اللہ کے دربار میں، اتنا ہی وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلتے تھے. تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی، ساری چیزیں موجود رہیں گی، لیکن ہر محاذ میں، ہر میدان میں امت کا وہ طبقہ ہر اعتبار سے ناکام ہوتا رہے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہوگی، اس لیے وہ ہر محاذ کے اندر ناکام ہوتے رہیں گے. آج حالات اگر ہم لوگ دیکھیں تو کیفیت یہی بدلتی جا رہی ہے، یہی حالات ہم پر مڈلتے آ رہے ہیں کہ آج ہمارے اندر دنیا کی محبت ہونے کی وجہ سے آج امت کا 80% کیا 99% طبقہ دین سے ابھی بھی دور نظر آتا ہوا ہوتا ہے. کاش کہ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر دنیا کی محبت کی جگہ اگر اللہ کے دین کی محبت آ جاتی، اللہ کے دین کی فکریں پیدا ہو جاتی. آج جو ہمارے اوپر حالات ہر اعتبار سے جو منڈلا رہے ہیں، اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ اس مبارک محنت کے ذریعے سے، ان دین کی محنتوں کے ذریعے سے اللہ ان تمام چیزوں کو ختم کر دے. اسی لیے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہا، امت کا جب طبقہ
دعوت کی محنت کے اندر اپنے آپ کو کم کر لیتا ہے، بجائے ہدایت کے دروازے کھلنے کے ارتداد کے دروازے امت پر کھلتے چلے جائیں گے۔ دعوت کی محنت میں جب جھول آئے گا، لوگ تبلیغ کی محنت کے اندر کمزوریاں اپنے آپ کو دکھائیں گے، اس کا نقصان یہ ہوگا سب سے پہلے امت کے لیے ارتداد کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور جب امت حقیقت میں دعوت کو سمجھ کر اس دین کی مبارک محنت کو لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچ کر ان کے ایمان کو بنانے، ان کے اعمال کو بنانے، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے اگر محنت کرے گی تو اللہ تعالیٰ بجائے ارتداد کے دروازوں کے ہدایت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتے چلے جائیں گے۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے اندر حالات جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ارتداد کا دور ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمانوں کا ایک ایک علاقہ مرتد جو ہو رہا ہے وہ اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، کیپٹل بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے بارہا وہ حدیث اپنے مذاکروں کے اندر لانا ضروری بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ حدیث ہے، بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم۔ ایک دور امت کے اوپر ایسا گزرے گا، ایسا آئے گا، ان کو اپنے اعمال کے اندر جلدی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اپنے اعمال کے اندر تاخیر کریں گے، دیر کریں گے، اپنے اعمال کے اندر سہولتیں اور ضرورتوں کو دیکھ کر بعد میں اس پر عمل کرنے والے بنیں گے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا ایمان والا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اعمال کے اندر کمی ہوگی، اعمال کے اندر کمزوری ہوگی، ایمان کی فکر نہیں ہوگی، دین پر چلنے کا جذبہ نہیں ہوگا، دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کریں گے، اللہ کے دین کو لے کر نہیں اٹھیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں بنائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام تو ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نے ریزن پوچھا، وجہ پوچھی کہ نبی جی ان حالات، یہ حالات جو امت پر آئیں گے وہ کس بنیاد پر آئیں گے، کس وجہ سے آئیں گے؟ تو اس پر بھی اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا، یبیع دینہ ارزم من الدنیا، دنیا کے چند روپیوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو بھی بیچ دیں گے۔ آج حالات یہی سمجھ میں آ رہے ہیں، آفر دیے جاتے ہیں مال کے، دولت کے، ثروت کے، بزنس کے، اچھے پوائنٹس پر آپ کو کامیاب کرنے کے، اچھے پوزیشن پر آپ کو لے جا کر سکسسفلی زندگی پر سیٹل کرنے کے لیے آپ کو جو وعدے کرائے جا رہے ہیں، اس پر کمزور ایمان والا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو، ایمان پر محنت ہو، ایمان کی فکریں ہو، ایمان والی زندگی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے آنے والے فتنوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھیں گے۔ ورنہ دجال کے کئی فتنے اس وقت ہمارے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ایسے نہیں کہ دجال ابھی نہیں آیا ہے، دجال آ چکا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی آنے میں تاخیر ہے، نہیں، ہمارے گھروں تک وہ دجال داخل ہو گیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر اس وقت دجالی اعمال چل رہے ہیں۔ بڑے بڑے اکابرین اور اللہ والوں کی اس وقت کی یہی باتیں امت کو سمجھانے کے لیے کہ وہ تو دجال ہوگا جو ایمان اور کفر کے درمیان کے اندر فیصلہ کرے گا، ورنہ وہ جو علامتیں جو پیارے رسول نے دجال کے آنے سے پہلے بتائی ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ مشکات شریف کے اندر پیارے رسول علیہ السلام کی لمبی حدیث، جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، حضرت صحابی رسول جب دیکھ کر آئے اس آئیلینڈ کے اندر سے، جزیرے کے اندر سے، صاف طور پر اس نے پوچھنے لگا، دجال نے پوچھا کیا عرب کے اندر ٹڈیاں آ گئی ہیں؟ کیا وہاں کا سرسبز و شاداب ماحول بنا ہوا ہے؟ کیا محمد جو نام کا آدمی ہے کیا وہ داخل وہ حرمین کے اندر، حجاز کے اندر داخل ہو گیا ہے؟ تو وہ ساری چیزیں جس نے جو علامتیں پوچھی، وہ صحابی ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کہ جو کچھ تو علامتیں مجھے پوچھ رہا ہے باقاعدہ وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا وقت آنا بالکل اب قریب ہو چکا ہے، اب میں قریب وقت میں آ جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس صحابی نے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا، بتاؤ وہ کس کیفیت کے اندر بیٹھا ہوا تھا؟
کس کیفیت کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کی حالت کیا تھی؟ تو وہ صحابی کہنے لگے نبی جی اس کے جسم کے اوپر جس طرح رینچ پر بال ہوتے ہیں اس طرح کے رینچ کے بال اس کے اپنے جسم پر موجود تھے، اور بالکل اس کی ایک آنکھ لگی ہوئی تھی، ایک آنکھ نہیں تھی۔ باقاعدہ وہ اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ہاتھ اس طرح بچھا کر اپنے اس سر کو نیچے رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، اور لوہے کی زنجیروں کے اندر اس کو باندھا گیا ہے۔ اور اس نے پوچھا، میں نے اس سے پوچھا بتا تیرے اس زنجیروں سے آزاد ہو کر کیسے تو مدینے اور حجاز کے اندر پہنچے گا؟ تو اس نے وہ خود کہنے لگا کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ میرے جسم کے اندر ایک ایسی حرکت دیں گے، طاقت دیں گے، صرف خالی میرے وہ حرکت اور طاقت سے وہ ساری کی ساری زنجیریں، سنکلیں، چین ٹوٹ جائیں گی، پھر اس کے بعد میں سمندر کے ذریعے سے ملک شام کے اب ظہور ہو چکا ہے اس کا۔ جتنے چیزیں اس وقت ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو پائی جا رہی ہیں ساری کی ساری دجالی فتنے ہیں۔ اس وقت ایمان کو خراب کرنے کی، اعمال سے امت کو دور کرنے کے لیے، امت کے ایمان کی حلاوت کو ختم کرنے کے لیے، امت کے اندر کے اعمال کے اس مزے کو ختم کرنے کے لیے دجالی فتنے جو ہمارے اپنی زندگی میں آ چکے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا جو مسئلہ دجالی فتنے کا جو ہے وہ اپنا فون کا مسئلہ ہے۔ اس سے ہمارے ایمان کے قطرے ہیں، ہمارے اعمال ناغہ ہو رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہماری نسلیں ارتداد کے دہانے پر پہنچ رہی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر جھوٹ داخل ہو گیا۔ وہی وہ علامتیں جو دجال آنے والا ہے، کیا ہمارے گھروں کے اندر اس وقت جھوٹ داخل نہیں ہوا؟ یہ بھی دجالی فتنہ ہے۔ علماء نے لکھا دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ جھوٹ کی کثرت زیادہ ہو جائے گی، غیبتیں زیادہ ہو جائیں گی، ہمارے اپنے آپس کے اندر غیبتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہ بھی دجالی فتنوں میں سے ہے۔ ہمارے یہاں پر سود ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جائے گا، ہر لائن سے، ہر اعتبار سے شاید کہ 100 میں سے ایک گھر سود سے بچا ہوا ہوگا، 90 پر 9 گھروں کے اندر کا نظام سود سے چلتا ہوا ہوگا، یہ بھی دجالی فتنہ ہے۔ کیا آج اس طرح کے حالات نہیں ہیں؟ اور وہ باتیں ہمیں بار بار یاد آتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ کے اندر داخل ہو گیا، اللہ اس کی مقبول دعاؤں کو قبول کرنے کو رد کر دیتے ہیں۔ عبادت تو قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی مقبول دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک ریزن یہ بھی بتایا گیا قیامت کے قریب لوگ دعائیں کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی، وجہ یہ ہے کہ ان کے پیٹوں کے اندر حرام لقمے جاتے ہوئے ہوں۔ کیفیتیں بدل رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، امت کا مزاج بدل رہا ہے، خدا کا خوف دلوں سے نکلا ہوا ہے، اللہ کا ڈر امت کے اندر سے نکلا ہوا ہے، سب سے پہلے دنیا کی محبت داخل ہو گئی ہے، اس لیے امت ہر میدان میں دھکے کھاتے ہوئے گھوم رہی ہے۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مبارک محنت کے اندر لگا کر اللہ نے ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کا ایک سامان، ایک عمل اللہ نے ہمارے اپنے ذمے دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دنیا کی محبت دل میں داخل ہوگی، دین پر عمل کرنا نہ ہوگا۔ صحابہ اکرام کا مزاج یہ بنا ہوا تھا، دنیا اگرچہ کہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے، مال ہماری زندگی سے اگرچہ ختم ہو جائے، لیکن ہم دین سے اپنے آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی خالی نہیں رکھیں گے۔ اور قربانیاں دے دی صحابہ اکرام نے، اور صحابیات نے بھی قربانیاں دے دی، اور صحابہ کے بچوں نے بھی قربانیاں دے دی۔ عبداللہ ابن بشیر نام ایمان کے اندر ابھی داخل ہوئے، چند دن بھی نہیں گزرے، باپ کا انتقال، ماں کا انتقال ہو گیا، اور چند دن بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ چلو اعلان اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے چلنا ہے۔ تو بچے کو وہیں چھوڑ کر، ابھی نابالغ تھے، چھوٹے تھے بچے، چھوڑ کر نکل گئے۔ اور جب غزوات سے واپس ہوئے، غزوے سے واپس ہوئے، ہر آدمی اپنے اپنے باپ کو، اپنے ماموں اور چاچا کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ بھی عبداللہ ابن بشیر پہنچتے ہیں
اپنے باپ کو ساتھ میں لینے کے لیے، اس لیے کہ سب سے پہلے ماں کا سایہ بھی نہیں ہے، اور ادھر باپ اب گئے ہوئے ہیں، فتح کی خبر لے کر آئیں گے، اب یہ باپ کے انتظار کے اندر ملاقات کروں، بچے جھوم کر، بچے خوشی سے، سارے لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ بھی یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ میرے ابو بھی آ جائیں گے، میں بھی ان سے ملاقات کر لوں۔ اب جا کر دیکھتے ہیں سارا مجمع خالی ہو جاتا ہے، کوئی کسی سے ملاقات، کوئی کسی سے ملاقات، کوئی کسی سے ملاقات، اپنے اپنے رشتہ داروں سے۔ جب دیکھتے ہیں کہ دور سے باپ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، چھاؤں بھی نظر نہیں آ رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نظر آ جائے، اللہ کے نبی کو پوچھ لے کہ ان کی آواز پر میرا باپ نکلا ہوا تھا، ان کی آواز پر دین کے لیے میرا ابو گیا ہوا تھا، اللہ کے نبی کو معلوم ہوگا کہ میرا ابو کہاں ہے۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام آتے رہتے ہیں اندر، آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام آتے تھے، جسے کہ جماعتوں کے اندر بھی اصول بتایا جاتا ہے، امیر آخری میں رہنا ہے تاکہ ساتھیوں کو لے کر چلے۔ آپ علیہ السلام کا یہی معمول تھا، غزوات سے لوٹنے کے بعد صحابہ کو مقدم رکھتے اور اللہ کے نبی آخر میں رہتے تاکہ صحابہ آگے چلے، میں پیچھے رہوں۔ اس کے دو وجوہات، ساتھی گم نہ جائے، ایک وجہ ساتھی ادھر ادھر نہ چلے، ایک وجہ، دوسری وجہ اگر کوئی دشمن کا پھر دوبارہ پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھا کہ اس بچے کے اوپر نظر پڑی، باپ کو دیکھ رہا ہے، مجمع ختم ہو رہا ہے، باپ کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، باپ کے آنکھوں میں آنسو، بچے کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دور سے دیکھ لیا، دور سے کنارے سے ہو کر اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے۔ آنے کے بعد میں اللہ کے نبی نے جائزہ لیا، جائزہ کے لیے بیٹھے کہ کیا ہوا اپنے غزوات کے اندر، کتنا فائدہ ہوا، کتنے ساتھی بچے، کتنے ساتھی شہید ہوئے اور ان کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جائزے کے لیے بیٹھا تو بچہ آنکھوں میں آنسو ڈالتے ہوئے اللہ کے نبی کے قریب میں آ کر بیٹھتا ہے، پوچھتا ہے ابا میرے نبی، اے محمد، اے ہمارے رسول، اے ہمارے نبی، میرے ابا آپ کے ساتھ میں جہاد کے لیے گئے تھے، میں دیکھا پورے لوگ آ گئے لیکن میرا ابو نہیں آئے، اے نبی جی بتاؤ میرے ابا کہاں گئے۔ اب اللہ کے نبی کو معلوم تھا اس کا باپ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا تیرا ابو تو دنیا کے اندر اب نہیں ہے، وہ تو اللہ کے دین کے لیے شہید ہو گیا ہے۔ اور اس کی اور زیادہ ہچکیاں اور اس کا زیادہ رونا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے پاس میں گود میں بٹھا کر کہتے ہیں بچے صبر کر لے، کیا اس بات پر تو خوش نہیں ہے کہ فاطمہ تیری ماں بہن بن جائے، عائشہ تیری ماں بن جائے اور حسنین تیرے بھائی دونوں بن جائے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ تو بچے کا دل ٹھنڈک محسوس کرنے لگا اور پھر اس نے ایک زندگی گزاری۔ بتاؤ اس دین کی ارتداد امت ایک عجیب کیفیت کے اندر کھڑی ہوئی ہے، کسی کوئی ہم سے سوال نہ کرے، اگر بچہ ہی ہم سے یہ سوال کر لے بتاؤ دین کے لیے آپ نے اپنی کیا زندگیوں کے اندر آپ نے کیا ذمہ داریوں کو پورا کیا، اگر وہ بچہ سوال کر لے کہ ہمارے پاس میں اس کا کوئی جواب مل سکتا ہے؟ ذمہ داری کے طور پر اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر یہ اس امت کے اندر اسی لیے بھیجا ہے ذمہ داری دے کر کہ یہ امت خود دین پر چلے گی اور امت کو دین پر چلانے کی کوشش کرے گی، محنت کرے گی، اس کے لیے دنیا کی محبت ہمارے میں سے نکلے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دوسری چیز یہ کراہیت الموت، آدمی موت سے اپنے آپ کو دور لے کر چلا جائے گا، مرنے کو نہیں چاہے گا کوئی۔ ہر آدمی کو دنیا سے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کے نبی مثال دے کر فرماتے تھے چاہے دنیا کے اندر کتنے بھی دن مجھے اور آپ کو رہنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونی ہے۔ خود جبرائیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، یہ کہنے لگے نبی جی آپ کو جتنے بھی دن دنیا کے اندر رہنا ہے، ایک نہ ایک وقت ضرور آئے گا دنیا یا تو آپ کو چھوڑے گی یا آپ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی اس کو جب چھوڑنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بتاؤ میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ بچ سکتے ہیں؟ میں اور آپ نہیں بچ سکتے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع زندگی کا مجھے اور آپ کو اس لیے نہیں دیا آزادانہ زندگی میں اور آپ گزار سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع نہیں دیا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکوں، اس لیے نہیں دیا کہ میں اپنی من چاہی زندگی گزار سکوں، بس مجھے اپنے آپ کو رب چاہی زندگی کے اندر ڈالنی ہے۔ اللہ جیسے چاہ رہے ہیں ویسے اپنی زندگی کو بنانا ہے، ویسے اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قیامت کے قریب اس لیے امت کا ہر طبقہ اپنے آپ میں ناکام رہے گا، ان کو اپنے موت سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر رہے گی۔ کیفیت بھی یہی ہے،
کوئی مجھ سے کہے کیا حضرت آپ انتقال ہونا چاہتی ہیں کیا، میں خود بولوں گا کہ بھائی میری طرف سے تم نے کیا تو تکلیف ہے کیا تو بوجھ بن کو بیٹھوں کیا میں تمہارا اوپر جانا رہا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہیں رخصت ہو سکتے ہیں ہونا تو میں دعا کر سکتا ہوں، لیکن منجے اب بھی رہتی دن جینے دیو میری حالت۔ اگر آپ سے سوال کریں تو آپ بھی کیا کہیں گے، تو مر جا رہا ہے، منجے کے کرا بولتا ہے، وقت واقع رہا ہے تو چلے جا، میں اب بھی ایک ذرا دن جینا، تجھے کیا ایک بازار ہوگا رہا تو میرے اوپر کی پڑے گا تو۔ ہماری کیفیت مرنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ موت کا ڈر۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا روزانہ اپنے آپ کو 25 مرتبہ موت کو مانگنا نہیں ہے بلکہ موت کو یاد کرنا ہے۔ اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، اس سے آپ کے دلوں کے اندر سے موت کا خوف نکلتا جائے گا، موت کا خوف نکلتا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو دنیا سے جانا ہے، بچنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اور بچ بھی گیا دنیا کے اندر، اگر بچ بھی گیا ایک نہ ایک دن تو چاہے وہ عمر کتنی بھی گزار لے، کتنی بھی اپنی زندگی کو بنا لے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا، اللہ مجھے ابھی کتنے دن باقی رہنا ہے، مجھے ابھی کتنے دن باقی رہنا ہے، اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ کوئی عطا جلدی آئے، ابھی ذرا دن رہنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر آئے حضرت عمر کا قصہ بڑا خراب ہے، منجے چھواں، ہر آدمی منجے ڈرتا تھا، اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں سے ڈر کر آیا ہوں اس لیے کہ ایک پنچ مجھے پڑا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تھا، تو حضرت اللہ کے پاس میں گئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس وقت کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھو مسئلہ ایسا نہیں ہے، ان سے جا کر کہو اگر تمہارے جسم کے اندر پورے کے پورے بال ہو جائے، اتنی بھی آپ کو زندگی دے دے، ایک ایک بال ختم ہو جائے گا، ایک ایک بال کر کر آپ کی زندگی سے ختم ہو، جسم سے ختم ہو جائے گا، اس کے بعد میں آپ کو موت کے ذریعے سے ہمارے دربار میں پہنچنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس بعد میں بھی جانا ہے، ابھی چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہوئے 350 سال کے بعد کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ آپ جلیل القدر نبی تھے، تمام نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرف بخشا، آپ کو اپنا دیدار کروایا، کوہ طور پر بلوا کر اللہ نے آپ کو اپنا دیدار کروایا، بڑے جلیل القدر آپ تھے، بتاؤ اللہ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا اللہ نے جو معاملہ کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے بازو رہے، لیکن جس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے میرے جسم سے روح نکالی تھی اور آج کو تقریباً 300 سے 350 سال ہو گئے ہیں، اس وقت انہوں نے جو روح کھینچا تھا، اس وقت جو تکلیف ہوئی تھی، آج بھی وہ تکلیف میں اپنی قبر کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگو نبیوں کی روحوں کو جب لیا جا رہا ہے اس وقت ان کی تکلیف 300 سال تک قبروں کے اندر موجود ہے، اب بتاؤ جب میری اور آپ کی موت کا مسئلہ آئے گا اس وقت کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی؟ جانا ہے موت سے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ 500 فرشتوں کے ساتھ میں اسرائیل اپنی پوری جماعت کے ساتھ میں پہنچیں گے، دونوں گھر کے طرف کھڑا کر دیں گے، ساتھیوں کو کھڑا کر دیں گے، نیک اعمال ہوگے، ایمان مضبوط ہوگا، زندگی دین پر چلی ہوئی ہوگی، اعمال پر اپنی زندگی کو گزارا ہوا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے بہترین میں نے اس کی ہر زندگی کے موڑ کے اندر میں نے ان کا امتحان لے لیا ہے، یہ ہر حال میں میرے پاس میں کامیاب ہو گئے ہیں، آپ ان سے بہترین معاملہ کیجئے، بہترین ان کے ساتھ میں آپ رویہ اختیار کیجئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، جنت کا اپنا وہاں پر خوشبودار بستر ہوگا، ریشمی لباس ہوگا، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رومال خوشبودار ہوگا، یہ ہماری اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھیں گے، اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے لیے بہتر سے بہتر جو جنت کا بستر ہوگا وہ ہمارے اپنے اوپر ڈال دیں گے نیچے، اور بہتر سے بہتر لباس ہمارے لیے کر دیں گے، اور جب ہماری اپنی روح نکلے گی، آٹے کے اندر جس طرح بال پڑا رہتا ہے اس طرح اس بال کو جیسے آٹے میں سے نکالا جاتا ہے ایسا وہ ہماری اپنی روح کو نکالیں گے۔ اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ روح جو نکلتی ہے وہ انسان کے جسم کے 3 جگہوں سے نکلتی ہے، 3 جگہوں سے نکالتے ہیں۔
ایک انگوٹھوں سے نکلتی ہے، ایک منہ سے نکلتی ہے اور ایک آنکھوں سے نکلتی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، انتقال ہو جانے کے بعد جب کپڑوں کو چینج کیا جاتا ہے، ان کے آنکھیں دیکھو بھی کھلے ہی، بعضوں کے آنکھ کھلے رہ جاتے ہیں، بعضوں کے آنکھ آدھے مچے اور آدھے کھلے رہ جاتے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی روح آنکھوں سے نکلی ہوئی ہے۔ بعضوں کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، اسی لیے ڈال کر پٹا باندھتے ہیں، اور اگر ان کا منہ کھلا ہوا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ان کی روح جو نکلی ہوئی ہے وہ منہ سے نکلی ہوئی ہے۔ اور بعضوں کو روح جاتے وقت بالکل پیر سکڑ جائیں گے، پیر ایسے گھوم جائیں گے، اس لیے ان کے پیر کو لے کر بالکل برابر باندھ کر دونوں انگوٹھوں سے ملا کر پیر کے انگوٹھوں کو باندھ کر ایک پٹی سے، ایک کپڑے سے باندھ کر رکھیں گے، اس لیے کہ ان کے پیر نہ کھل جائے۔ اگر پیروں کی اکڑاہٹ ہو گئی ہے تو سمجھ جاؤ کہ ان کی روح جو نکلی ہوئی ہے وہ انگوٹھوں سے نکلی ہوئی ہے۔ یہ 3 جگہ سے روح سب سے زیادہ جلدی نکلتی ہے۔ جب انتقال ہو جائے گا، 500 فرشتوں کے استقبال کے ذریعے سے خوشبو لگا کر اس کو جنت کے اس باغ کے اندر، جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اپنے اس ملفوظات کے اندر، جو لکھا ہے کہ جب بندہ نیک بندہ ہوگا، واقعات میں جو لکھا ہے نیک جو بندہ ہوگا، وہ بندہ جب قبر کے قریب میں پہنچے گا، آواز آئے گی، یہ پوچھا جائے گا، یہ قبر یہ کہے گی تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تو آ گیا، آج تو میرا اپنا سلوک بھی دیکھ لے گا۔ اب وہ اپنا سلوک دکھائے گی۔ اب وہی اگر نافرمان بندہ، اس کی روح نکلی اور نکالنے کا وقت آئے گا، اس کا بھی صرف ایسے ہی پروسیجر ہوگا، جہنم کے 500 فرشتے ان کے ساتھ میں ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں جہنم کی آگ کی لکڑیاں ہوں گی، یہاں تک لکھا۔ اور جب وہ روح نکالنے کا وقت ہوگا اور جہنم کی تپتی ہوئی آگ کا ایک بستر اس کے اپنے روح نکالتے وقت میں رکھا جائے گا، اور یہاں تک کہ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کوڑے مار کر اس کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہر ایک کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ موت کا بڑا عجیب منظر ہوگا، اور اسے دیکھ کر بہت سارے لوگ تڑپیں گے، بل بلائیں گے۔ کہا حضرت شیخ نے یہ بھی لکھا ہے، روح نکلتے وقت میں اگر اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے تو سامنے کتنے لوگ رہیں گے، وہ تلوار ان کے اوپر وہ چلا دے گا۔ اتنی سخت تکلیف اس کے اوپر آئے گی، اور اس کے بعد جب لے کر چلیں گے، دونوں بازو کھڑے ہو جائیں گے، اب قبر کے پاس میں پہنچیں گے تو قبر کہے گی تیرا آنا نامبارک تھا، بہت برا کیا تو آ گیا، اب میرا سلوک بھی دیکھ لے گا۔ اب قبر کے اندر سب سے پہلے جب مردے کو رکھا جائے گا، اس کے جسم سے جو سب سے پہلے چیز گل کر سڑ کر نکلے گی وہ اس کے آنکھ ہوں گے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو انسان گناہ کرتا ہے وہ آنکھ سے ہی گناہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے جسم میں مردے کے جو چیزیں سڑ کر پڑیں گی وہ آنکھ ہوں گی، آنکھ سڑ کر باہر پڑ جائیں گی، پھر اس کے بعد زبان باہر نکل جائے گی۔ اسی لیے آپ خود دیکھے ہوں گے پورا کفن دینے کے بعد میں ہتھیلیوں کو، سجدے کی جگہ گڑگوں کو، تلووں کو، پیشانی کے اوپر کافور گھستے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے جلدی عذاب نہ شروع ہو، یہاں سے لوگ نہ کھائیں، اس لیے کہ یہ سجدوں کی جگہ ہے، کم سے کم یہ بچ کر رہے۔ اور عذابات میں سب سے پہلے جو پڑیں گے وہ آنکھ پڑیں گی، اس لیے آنکھ سے ہی انسان کے گناہ شروع ہوتے ہیں اور دل پر جا کر اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ سوال بھی کریں گے، بتاؤ ہم نے جو آنکھ دی تھی، کیا وہ آنکھ کو آپ نے کس چیز کے اندر، کیا چیز دیکھنے کے لیے استعمال کیا تھا؟ اس کا بھی ہمارے لیے سوال ہوگا۔ اس کے لیے موت کو ہم سامنے رکھے، جب موت کو بندہ سامنے رکھتا ہے، موت کے حالات کو سامنے رکھتا ہے، خبر کی اپنے آپ کو قبر کے اندر جو داخل ہونے میں جو وحشت اور دہشت ہمارے سامنے ہوتی ہے، جب اس کو سامنے رکھتا ہے، انسان کو اپنے آپ کے اندر دنیا میں لگانے اور گناہوں سے بچانے کے لیے وہ مدد ملتی ہے۔
نہیں، موت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، قبر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بس میری اور آپ کی فکر قبرستان تک یہ ہوتی ہے کہ اس کو لے جا کر دفنانے تک ہوتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد میں بھی یہ کھڑے ہو کر بازو یہ نہیں سوچتے جیسے کہ پیارے رسول علیہ السلام سوچتے تھے کہ کیسے مجھے بھی یہاں ایک دن پہنچنا ہے۔ قبر یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ کس کا آدمی ہے، یہ کون آدمی ہے، اس کے اندر سب کو جانا ہے، جیسے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے بعد انتقال حضرت فاطمہ کا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ اپنی علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہتی ہے کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا، دن میں نہ اٹھانا، اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی غیر مرد نے میرے اوپر نظر نہیں ڈالی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کے اوپر بھی کوئی نظر نہ ڈالے۔ اب حضرت وصیت کے مطابق حضرت علی اور حسنین، سامنے حضرت علی، پیچھے حسن اور حسین اپنے اس جنازے کو، اماں کے جنازے کو لے کر پہنچ رہے ہیں۔ رات کی تاریکیوں کے اندر حضرت ابو ذر غفاری گشت کرتے ہوئے آتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ بھی کسی کا جنازہ جا رہا ہے، اندھیرے میں جا کر پوچھتے ہیں کس کا جنازہ، کہتے ہیں حضرت فاطمہ کا جنازہ ہے، تو فوراً وہ بھی کندھا دینے لگتے ہیں، کندھا لے کر چلتے ہیں، اب قبر کے پاس میں اپنے جنازے کو رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کے آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہیں، حسنین کے آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہیں، اس لیے کہ ایک بی بی کو آخری وقت کی وداعی ہو رہی ہے اور 2 بچے کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے ہیں آج کے بعد ہم اس ماں کو نہیں دیکھ سکیں گے، آج کے بعد یہ ماں ہمیں نظر نہیں آئے گی، اب رو رہے ہیں۔ تو ان دونوں کا رونا اور ان کا ایموشنل سچویشن، ان کے حالات دیکھ کر حضرت ابو ذر اپنے جذبات میں آ گئے، جذبات میں آ کر حسب نسب گنانے لگے۔ یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، اے خبر تو جانتی ہے تیرے اس اندر، اس گود کے اندر کون آ رہی ہے؟ ھذا بنت رسول اللہ، ھذہ بنت رسول اللہ، ھذہ زوجۃ علی، ہادی، اور یہ وہ عورت ہے جو حضرت علی، حضرت آپ علیہ السلام کی بیٹی ہے اور حضرت علی کی بیوی ہے۔ ہادی ام الحسنین، جو دونوں جہاں کے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ان کی ماں ہے، اور اس سے بڑھ کر ہوگا یہ ہوگا کہ ہادی سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور یہ جنت کے تقریباً تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ 5 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصیات ملے ہوئی ہیں۔ جذبات میں آ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو سامنے رکھا تو اللہ نے قبر کو یہ حکم دیا کہ وہ ان سے بات کرے، تو قبر نے کہا یا ابا ذر، آپ نے جو کہا وہ بالکل سچ کہا، یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ حضرت علی کی بیوی ہے، یہ حسنین کی ماں ہے، اور یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے، ہم باقاعدہ اس کو جانتے ہیں، لیکن یہاں حسب، نسب، ذات پات، بیوی اور کون ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کے اعمال کیسے ہیں ویسے ہی اس کے ساتھ میں برتاؤ کیا جائے گا۔ اب خود بتاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے اپنے دل کا ٹکڑا ہے، اور جنت کے زمین کے اوپر ہی اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کر کے کہہ دیا کہ یہ میری بیٹی جو ہوگی جنت کے اندر تمام عورتوں کی سردار ہوگی، جبکہ جنت میں جانا بھی ان کے لیے یقینی ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سارے فضائل بھی مل گئے ہیں اور سارے انعامات بھی ان کو مل گئے ہیں، ساری خوبیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے، اور جنت کے داخلے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے دنیا کے اندر ہی یہ کہلوا دیا ہے۔ پھر بھی خبر یہ کہہ رہی ہے یہاں کسی کا حسب نسب نہیں دیکھا جائے گا، اعمال کیسے رہیں گے فیصلے ویسے چلتے رہیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اچھے اعمال بھی ذرے کے برابر ہو وہ بھی دکھا جائے گا، اچھے برے اعمال ذرے کے برابر ہو وہ بھی دیکھا جائے گا۔ اور حشر کے میدان کے اندر جب چلے جائیں گے کیفیت بڑی عجیب ہوگی، حالات ہمارے اوپر منڈلائیں گے۔ جہنم جس کو 70,000 فرشتے 70,000 سنکلوں سے پکڑ کر آئیں گے، اور یہ چیختی چلاتی ہوئی آئے گی، اور اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جلالیت کے اندر رہیں گے اور اپنے پورے غصے اور غضبناک رہیں گے۔ ویسے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال کریں گے اور وہاں پر یہ پوچھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچویشن اور حالات کے اندر ایسے بھی حالات لے کر آئیں گے، آدمی دنیا کے اندر تو آنکھ رکھنے والا تھا لیکن آخرت میں اس کے آنکھ نہیں رہیں گے، وہ بندہ خود اللہ سے سوال کرے گا، بتا اے اللہ میں نے تو دنیا کے اندر آنکھ دیکھی، آنکھ تھی، میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، تقاضوں کو پورا کرتا تھا، لیکن اے اللہ آپ نے مجھے دنیا کے اندر کیوں اندھا اٹھایا؟
لما حشرتنی اعما، لما حشرتنی اعما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اذا اتتک آیاتک فنسیتها فکذلک اليوم تنسیٰ، تیرے سامنے ایمان بنانے کے لیے، تیرے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، تجھے اعمال پر ڈالنے کے لیے، تیرے اعمال کو مضبوط بنانے کے لیے، تجھے اپنی زندگی کے اندر دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، ان کے ذریعے سے تمام باتیں تمہارے تک پہنچے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک محنت تبلیغ و دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو تیرے گھروں تک، چوکھٹ تک بھیجتا تھا۔ وہ خود آتے تھے تیری غفلت والی زندگی سے نکال کر تجھے باہر کھڑا کر تجھے دین سمجھاتے تھے، تیری آخرت بتاتے تھے، تیری قبر بتاتے تھے، تیرے حشر کے میدان کے اندر کے سوالات بتاتے تھے۔ بتا تو ان کی باتوں کو سنتا تھا، پھر بھی حالات کو دیکھ کر اپنے آپ سے دور ہو جاتا تھا۔ اب جیسے تو وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر دنیا کے اندر سنتا تھا، بالکل صحیح بات ہے، کرنا ضروری ہے، کر لیں گے، حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تقاضے ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، آگے وقت آئے گا، دیکھا جائے گا، انشاءاللہ کام کر لیں گے۔ اس سچویشن کے حالات کے اوپر تو کھڑا ہوا تھا۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جیسے تو نے دین کی باتوں کو سنتے ہوئے، دنیا کے حالات کو رکھتے ہوئے تو نے ہمارے دین کو بھلا دیا، جیسے تو نے دنیا کے اندر ہمارے دین کو بھلایا، آج بھی ہم تیرے لیے ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تو نے دنیا کے اندر دین کو بھلوایا تھا۔ بتاؤ اس وقت اللہ یہ کہہ دے ہم تیرے سے کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ چلے جائیے، آپ کا مسئلہ آپ کے حوالے، آپ کے عمل آپ کے حوالے، اس وقت میں اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر اللہ کہہ دے تم بھی یہاں سے نکل جاؤ تو ہمارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور صاف قرآن نے بھی کہہ دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ابو جان میری تمام ضرورتوں کو تم پورا کرتے تھے، میں کیا پوچھتا تھا وہ دلاتے تھے، ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہے، ابو ایک نیکی دے دو۔ باپ کہے گا رشتہ زمین کے اوپر تھا، زمین کے اندر آنے کے بعد میں رشتہ نہیں ہے، تیرے اعمال تیرے ساتھ، تو سائیڈ میں چلا جا۔ باپ بھی دور پھینک دے گا، باپ بچے کے احسانات کو گنوائے گا، تیرے رات کے گندگیوں کو میں نے برداشت کیا، تیری نیند کی وجہ سے ہماری نیندیں خراب ہو جایا کرتی تھی، میں نے تجھے کندھے پر سلا کر، تیرے باپ ایک کے بعد احسان دکھاتا رہے گا، تیری زندگی کو سیٹل کرنے بنانے کے لیے میں نے اپنے پیٹھ کے اوپر لوگوں کا بوجھ ڈھویا، اپنے خون کو پسینے کے اندر تبدیل کیا، اور میری ہڈیوں کو میں نے اپنے آپ میں ختم کر دیا۔ کبھی میں نے اچھا کھانا نہیں سوچا، اچھا پہننا نہیں سوچا، ہر چیز کو بنانے کے لیے، تیری لائف بنانے کے لیے میں نے اپنی لائف کو بالکل ختم کر دیا۔ واقعی باپ کا ہم پر احسان ہوتا ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ عیدین کا جب مسئلہ آتا ہے، باپ کے بہت سارے کپڑے اپنے وہاں پر اپنے تجوری کے اندر پڑے رہتے ہیں، باپ اس میں سے ایک اچھا جوڑا اٹھاتا ہے، جھٹکتا ہے، آئرن ڈالتا ہے، اچھے دکھ رہی کپڑے پہن لیتا ہے، چپل کا جب نمبر آتا ہے، بھاری چپل ہے کیا بھی نہیں ہے، دھو کر پوچھ کر وہ چپل اپنے کے لیے چڑھا لیتا ہے، اپنے لیے گھر کے پرانے کپڑے اور چپل برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے بچے کے لیے مارکیٹ سے نئے کپڑے اور نئے چپل لے کر دیتا ہے۔ یہ باپ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور یہ ایک ایک احسان کر کر باپ اپنے بچے کے سامنے پیش کرے گا تو وہ بیٹا بھی کہے گا ابو جان معاملہ، رشتہ، تعلقات یہ سارے کے سارے زمین کے اوپر تھے، ابو جان اب ہم زمین کے اندر آ گئے ہیں، آخرت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، پتہ نہیں میرا حال بھی کیا ہوگا، ابو جان آپ سائیڈ میں چلے جائیے۔ بچہ بھی اپنے آپ میں وقت کاٹ دے گا، بیوی کے پاس میں پہنچے گا، تیری ضرورتوں کے لیے 2 جملے بول کر میں نے اپنی پوری زندگی تیری اپنی ضرورتوں کے لیے لگا دیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا، اتنا بول کر میں نے اپنے سکون کو بالکل اپنے آپ میں سکون محسوس نہیں کیا، اپنے آپ میں آرام محسوس نہیں کیا، پوری زندگی میں نے تیرے لقمے کے لیے، تیرے کپڑے کے لیے، تیرے سائے کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے لگا دیا، کم سے کم یہاں تو ایک نیکی دے دے۔ بیوی بھی کہے گی سارے احسانات قبول ہے، لیکن وہ سارا مسئلہ زمین کے اوپر کا تھا، زمین کے اندر کا نہیں ہے، آپ یہاں سے راستہ کاٹ لیجئے، میرے پاس نیکی نہ پوچھیے۔ وہ بیوی بھی اپنے آپ سے اپنا جی چھڑا کر بھاگ جائے گی، کہے گی مجھے خود نیکیوں کی ضرورت ہے، آپ اگر خود دے دے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بیوی بھی اپنے آپ میں ہاتھ چھڑا دے، اب کوئی نہیں بچا رہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ذرہ برابر بھی دکھایا جائے گا۔ یہاں جھوٹ بول کر بچ سکتے ہیں، کسی کی شوٹی لے کر بچ سکتے ہیں، کسی کا ذریعہ لے کر بچ سکتے ہیں، کسی کا ریکمنڈیشن لے کر بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں نہ تو جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ تو ریکمنڈیشن چل سکتا ہے، نہیں، اعمال جیسے ہوں گے فیصلے ویسے ہوں گے۔ پوری زندگی میری اور آپ کی ویڈیو کی طرح اپلوڈ ہو رہی ہے۔ مولانا قاسم قریشی صاحب صاف طور پر اپنے بیانات کے اندر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ جس طرح انسان ویڈیو کور کر کر اپنے فون کے اندر اپلوڈ کر لیتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کو ایک فرشتہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے۔ وہاں جانے کے بعد بھی انسان جھوٹ بولتے بولتے، دھوکہ دیتے دیتے اس کا بھی عادی ہو گیا، کل اللہ کے دربار میں بھی کھڑے ہو کر وہ جھوٹ بولے گا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی دھوکہ دے گا۔ اس لیے اللہ کہیں گے فلاں وقت کے اندر، فلاں وقت کے اندر، فلاں سیکنڈ کے اندر، فلاں موقع کے اندر تو نے یہ کام کیا تھا، کہے گا نہیں اللہ میں نے وہ کام نہیں کیا۔ اللہ کہیں گے فرشتوں کو آن کرو اس کی وہ ویڈیو جو یہ وہ کام کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے، ایک حکم کے ذریعے سے فرشتہ ہمارے اعمال کو کھول کر فلاں وقت کا ریکارڈ، بالکل جیسے کہ آج کل سسٹم اور آن لائن کے اندر ہو رہا ہے، آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ کی ساری چیزوں کو جیسے معلوم کر سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری اپنی پوری زندگی کا بایو ڈیٹا ریکارڈ کر کر رکھے ہیں، آن کریں گے، دکھائیں گے، دیکھ تو جو بول رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، دیکھ تو یہ کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا۔ اور وہاں سے بچانے والی کوئی ذات نہیں رہے گی، بس اللہ کی اکیلی ذات ہوگی۔ اس سچویشن سے، ان آخرت کے ان مراحل سے مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی کو بنانے کے لیے دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی محبت کو اپنے اندر ڈالتے ہوئے اس کی فکروں کے ساتھ میں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مبارک محنت مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اب اس مبارک محنت کے اندر آدمی جتنا اس وقت چلتا رہے گا، اتنا سب سے پہلا یہ ہوگا فتنوں سے وہ آدمی اپنے آپ کو بچائے گا۔ اگر اس حالت کے اندر رہ جائے، اگر ان اعمال میں نہیں جڑے گا، دعوت والی مبارک اور نورانی محنت کے اندر نہیں لگے گا، آدمی یہاں تک بھی ہوگا اپنے نبی کا بھی انکار کرنے پر کھڑا ہو جائے گا۔ آج بھی ایسے فتین موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے نبی کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بھی موجود ہے۔ اللہ نہ کرے ایسے فتنوں کے اندر میں اور آپ داخل ہو جائے۔ پیارے رسول کا میرے اور آپ کے اوپر بڑا احسان ہے، اگر پیارے رسول اللہ کے دربار میں مجھے اور آپ کو نہ مانگ لیتے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس امت کے اندر میں اور آپ پیدا نہ ہوتے، پیدا بھی ہو گئے، اگر ایمان کی حالت میں ہم لوگ نہ رہتے، پتہ نہیں کہ ہماری زندگی ابھی کس حالت میں گزرتی۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اللہ نے اس مبارک محنت کے اندر مجھے اور آپ کو لگایا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس محنت کے اندر اپنے ایمان اور اعمال کی فکروں کے لیے لگنا، اپنے ایمان اور اعمال کی محنت کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس کے اندر لگانا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایمان محفوظ رہے گا۔ اس لیے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جب ساتھیوں نے سوال کیا دور دور سے، آپ اس تحریک سے کیا چاہتے ہیں، اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تو صاف طور پر حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری اس محنت کا، اس مجاہدے اور قربانی کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہمارے اپنے ساتھیوں کا وہ ایمان اس سطح کا ایمان بن جائے، پوری انسانیت کا اس سطح کا ایمان بن جائے جس سطح کا ایمان اللہ کے نبی نے صحابہ پر محنت کر کر بنوایا تھا۔ اب ایمان جب بن جاتا ہے، دل کا رخ اب جب صحیح ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ اللہ کے مرضی کے مطابق نکلیں گے۔ ایمان نہیں بنے گا، یقین نہیں بنے گا، خدا کا خوف دل کے اندر نہیں آئے گا، انسان کو جھوٹ بولنا بھی آسان ہے، غیبت کرنا بھی آسان ہے، انسان کو ہاتھ سے تکلیف دینا بھی آسان ہے، پیر سے گناہوں کی طرف اپنے قدموں کو لے کر چلنا بھی آسان ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کرنا بھی آسان ہے، کانوں کا غلط استعمال کرنا بھی آسان ہے، اس لیے کہ دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے۔ اب جب خدا کا ڈر اور خدا کا خوف دلوں کے اندر داخل ہوتا ہے تو آدمی اپنے زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے جسم کے تمام اعضاء کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے لیے اس مبارک محنت کا خلاصہ یہ ہے تحریک ایمان، اور اس وقت کا سب سے اہم تقاضا وہ
وہ دور حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بھی لکھا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا ایمان تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ان کو بنوایا تھا، جو حالات کے اندر صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے اٹھایا تھا، یہ وہ دور ہے اور آئندہ ایسا دور آنے والا ہے، سیم وہ دور ہوگا، کفر اور ضلالت زیادہ ہو جائے گی، دنیا کی محبت دلوں کے اندر راسخ ہو جائے گی اور لوگ ارتداد کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، فتنوں کے اوپر اپنے زندگی کے فتنوں کے درمیان میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، کفر اور شرک کا مسئلہ ہوگا، اس سچویشن کے اندر ساتھیوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرانا ضرور ہوگا۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 80 سال پہلے کہہ دیا، جس سطح کی کیفیت جہالت کی امت کے اندر اس وقت موجود تھی، آج میں آنکھوں کے اندر سے میں اپنی آنکھوں سے اسی سطح کی جہالت اور اسی سطح کا ایمان آج کے اس دور کے انسانوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں۔ کب؟ یہ 80 سال پہلے کی بات تقریباً۔ اگر حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں ہوتے تو ان کے اور کیا الفاظ ہوتے وہ اللہ ہی بہتر جانتے۔ تو اس کے لیے اس وقت مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر کے افراد کے ایمان کو بھی بچانا ہے۔ دو ذمہ داریاں اب میرے اوپر ہیں، ذات کی بھی فکر کرنا ہے اور اپنے خاندان کی بھی فکر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں امت کے اندر بھی دین اور ان کے ایمان کی فکر اس طرح کرنا ہے کہ میرا ایمان بھی بچے اور امت کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے مبارک محنت ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مبارک محنت کے لیے قبول کیا ہے، تو ہم لوگوں کی یہ ذمہ بنتی ہے کہ میں اور آپ اس محنت کے اندر محتاج بن کر لگائیں گے بھی انشاءاللہ۔ کس لیے لگائیں گے؟ تاکہ ہمارا اپنا ایمان بنے، ہماری اپنی آخرت بنے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے، وہاں پہنچنا ہے اللہ کے دربار، اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور اجتماع اسی کا نام ہے، اجتماع اسی کا نام ہے۔ اجتماع اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے، جیسے کہ بارہا ہمارے اکابرین اللہ والے بتاتے ہیں، اجتماع اس لیے لایا جاتا ہے، پرانے ساتھیوں کے اندر، کام کے ذمہ دار ساتھیوں کے اندر دین کی فکریں پیدا ہو اور وہ تقاضوں پر اپنے وقت کو دینے والے بن جائیں، دین کی فکریں ان کے اندر منتقل ہو اور تقاضوں پر وہ اپنی زندگیوں کو دینے والے بن جائیں۔ اور عام لوگوں کے لیے اجتماع کا فائدہ ایسا ہوگا، اس لیے ان کے لیے اجتماع کرایا جاتا ہے تاکہ وہ غفلت والی زندگی سے نکلے، کم سے کم آخرت والی فکریں ان کے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو اس کا نام اجتماع ہے۔ اجتماع ایسا نہیں ہے کہ بھی پنڈال لگا دو، ساتھیوں کو جمع کر دو، اس میں سے ہمارا کچھ حصہ لگ جائے اور ہم لوگ جائے برکت کے لیے، اجتماع سے ٹوپی لے کر آیا، اجتماع سے رومال لے کر آیا، اجتماع سے جانی ماز لے کر آیا، مسواک لے کر آیا، کہاں لیا سر رہی اجتماع میں بھاری پڑے تھے، کیسا کہ ملا رہی اللہ کے راستے کا وہ لے گیا، سو ہماری اپنی یہ ترتیب ہے۔ اس کا نام اجتماع نہیں ہے کہ بھی ہم لوگ پنڈال دیکھیں، مجمع کو دیکھیں، پھر اس کے بعد میں وہاں کے مارکیٹنگ کو دیکھیں، وہاں کی چیزوں کو دیکھیں، اس کا نام اجتماع نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے فاروق صاحب دامت برکاتہ بارہا اکثر کہتے رہتے ہیں، اجتماع کی محنت سے پہلے عام ساتھی کا وقت، جو اپنے اطراف کے اندر جو زونوں کی ترتیب بنائی گئی ہے، ان زونوں کی ترتیب کے اندر جتنے بھی مرد حضرات ہمارے اپنے گھروں کے، ہمارے اپنے مسجد کے اطراف میں ہیں، اس گھر کے ہر فرد کا کم سے کم درجہ 3 دن اس کا اگر لگ جائے تو اجتماع میں آنے کا اسے مقصد معلوم ہو جائے گا۔ اور کام کرنے والا کا طبقہ کم سے کم اجتماع سے پہلے 1 چلہ اس کا لگے، یا اجتماع تک کی محنت کر جو مجمع تیار ہوتا ہے اس مجمع کو لے کر اپنے دور دراز کے علاقوں میں جا کر محنت کر اس کے ایمان اور آخرت کی فکر دلا کر اسے اپنے مقام میں لا کر دین پر چلنے کی ترغیب کے ساتھ میں اسے چھوڑ دے۔ تو اس کے لیے اجتماع ایسا نہیں کہ ایک عنوان بنا کر، ایک تاریخ بنا کر، ایک شکل بنا کر ہم لوگ اجتماع کو ختم کر دیں، بلکہ اجتماع سے پہلے یہ وہ جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس بات کی فکر لے لیں، اپنی ذات سے لے کر، میری ذات سے لے کر انشاءاللہ میں اپنے آپ کو کھڑا کروں گا، اپنے اوقات کو بڑھواؤں گا اور اپنے تقاضوں پر اپنے آپ کو چلاؤں گا۔ اب تک میں ترتیب پر چلتا تھا، اجتماع کے عنوان پر، تقاضوں پر چلوں گا۔ اب تک میرے 2.5 گھنٹے کی محنتیں ہوتی تھی، انشاءاللہ میں 8 گھنٹے کی ملاقاتوں کے اندر اپنی ترتیب بناؤں گا۔ اس طرح کی اگر ترتیب ہوگی تو میرا جو اجتماع ہوگا وہ جاندار اجتماع ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں اجتماع کو شاندار بنانا نہیں ہے، اجتماع کو جاندار بنانا ہے۔
اجتماع شاندار صرف قاری انتظامات کا نام شاندار ہو جائے گا، لیکن جاندار یہ ہوگا وہاں کا ہر آنے والا مجمع، ہر فرد اپنے اس دین کے تقاضے کو، اجتماع کے تقاضے کو سمجھ کر جائے اور اپنی زندگی میں ایمان اور آخرت کی فکروں کو لے کر چلے. تو اس کا نام اجتماع ہے. اور اجتماع سے پہلے ایک محنتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بارہا بتایا جاتا ہے، اجتماع کی پہلے کی محنت جو ہوتی ہے وہ اجتماع کی جان ہوتی ہے. اجتماع سے جو مجمع نکلتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، وہ اجتماع کی شان ہوتی ہے. اب بتاؤ ہم شان پر محنت کریں گے، جان پر محنت کریں گے؟ بولو بھی کس پر محنت کریں گے؟ شان کب کریں گے؟ جب جسم کے اندر جان ہوگی. جان رہی تو اچھا پورا دلے گلے آدمی چل سکتا، سارا پرفیوم گرفیوم اچھے زبردست سوٹ سیٹ پہن کر چل سکتا ہے. جسم پر جسم میں جانچ نہیں ہے، 50 روپے میٹر کا کپڑا، 100 میٹر کا کپڑا ہمارے اپنے جسم پر رہتا ہے. بتاؤ جان پر محنت کریں گے، شان پر محنت کریں گے؟ جب جان پر محنت ہوگی اللہ تعالیٰ آٹومیٹک ہمارے شان کے اندر بھی بڑھوتری کر دیں گے. تو اس کے لیے امانت داری کے ساتھ اب تک میری جو ترتیب ہے، اب تک میرا جو وقت تھا وہ ترتیب سے چلتا تھا. صحابہ اکرام کا مزاج ترتیب پر چلنا نہیں تھا، صحابہ اکرام کا مزاج تقاضوں پر چلنا تھا. اسی لیے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سارے تبوک کے اس سارے واقعات کو پیش کرنے کے بعد حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھے ہیں، حالات کو دیکھ کر چلنے والا منافق ہے، تقاضوں کو دیکھ کر چلنے والا مومن ہے. جو آدمی حالات کو دیکھ کر چلتا ہے وہ منافق ہے، جو تقاضوں کو دیکھ کر چلتا ہے وہ ایمان والا ہے. اب بتاؤ کیا مجھے ایمان والا بننا ہے یا منافق بننا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ہمارا نام منافقوں کی فہرست میں ہو جائے، ہم لوگوں کو مومنین کی فہرست کے اندر شامل کرنا ہے. تو اس کے لیے اجتماع کے عنوان پر ہمارے سامنے اوقات امانت ہے، زندگی امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا وقت امانت ہے. 40 سال میں نے دین کے دنیا کے لیے لگائے، 50 سال میں نے دنیا کے لیے لگائے، وہ دنیا بنانے کے لیے اور ایسی دنیا چھوڑ کر جانے کے لیے. لیکن میں 40 دن اس لیے دوں گا جو آخرت والی زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ کی آنے والی ہے، اس میں مجھے کامیاب بننا ہے. اسے کامیاب بنانے کے لیے کیا اعمال ضروری ہیں اسے سمجھنے کے لیے مجھے 40 دن کا وقت اللہ کے راستے میں دینا. اس لیے نہیں کہ بھی یہ 40 دن کا وقت اپنے گھر سے الگ رکھے، اپنے کاروبار سے الگ رکھے، اپنے بیوی بچوں سے جدا کر دے، ہم جا مسجدوں کے حوالے ہو کر پڑ جائے. اس کے لیے نہیں، ایک عادت ہماری یہ بنے کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں چلتے چلتے ہماری اپنی آخرت بن جائے، اور ایک مرتبہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے اپنے گھر والوں کو تکلیف بھی نہ ہو. ایسی محنتوں کے اندر مجھے اور آپ کو لگانا. تو اس کے لیے آپ ہی کی طرف سے، آپ ہی کی زبانوں سے یہ باتیں نکلی ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ اجتماع کے لیے جان بنیں گے بھی انشاءاللہ. کون بنیں گے بھی اجتماع کے لیے جان بنیں گے؟ اللہ سب کو اپنی جان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا اس جان کو بنانے کے لیے کوئی بے ترتیبی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں پر ترتیب بھی ہے. ہمارے اکابرین اللہ والے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، امت کی دین کی فکروں کو بڑھانے کے لیے اور عام لوگوں کے اندر آخرت کی فکروں کو پیدا کرانے کے لیے الحمدللہ ہمارے سامنے ایک ڈیٹ دی ہے. 10 تاریخ میں ہماری جماعتیں نکلنا تھا. کمزوری میری بھی ہے، ہماری بھی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ مختصر سا مجمع افراد اللہ کے راستے کے اندر چلے. تو انشاءاللہ اس تاریخ کے اندر ہم لوگ افراد نہیں بھیجیں گے، انشاءاللہ محنت کر کر ہر مسجد سے ایک جماعت کو انشاءاللہ تیار کریں گے. تیار ہیں بھی انشاءاللہ؟ اس کے لیے بتاؤ 20 تاریخ سے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے 40 دن اور 4 مہینوں کے لیے کون تیار ہے؟ بولو. اب حضرات سے درخواست ہے اپنی اپنی مسجد وار جماعت کے اندر تشکیل کے 3 ساتھی کو طے کریں. ہو کر ہے یہ کام، اپنی اپنی مسجد کے اندر 3 ساتھیوں کو تشکیل کے طور پر تیار کریں، تاکہ جو شہر کے اعتبار سے تشکیلی ساتھی طے ہو کر ہیں وہ ان تشکیل کے ساتھیوں تک پہنچ کر جائزہ لے، یا کوئی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ یہ خود ان کے ساتھ میں محنت کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے. تو اس کے لیے کریں گے بھی انشاءاللہ. ایک جماعت تشکیل کے طور پر ہم لوگ اپنی مسجد کے اندر بنانے کی کوشش کریں، اور ہر ساتھی فکر مند بنے. تشکیل کا ساتھی ہی فکر مند نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کام کے لیے ہر ساتھی ذمہ دار ہے، تشکیل کا نہیں ہے. اللہ نے مجھے دعوت کی نسبت پر
دین کو سمجھنے کے لیے ایک موقع دیا ہے، تو ہر ساتھی اس بات کی فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اعمال پر جوڑنے کی اور امت کو اعمال پر لانے کی، اس کے لیے ایک محنت کے لیے ایک وقت، چھوٹا سا وقت، پورا بھی زیادہ نہیں ہے، 2.5 گھنٹے کا اگر وقت بھی صحیح وقت سے اگر ہمارا لگ گیا تو انشاءاللہ اپنے علاقے کے بہت سارے کام اور تقاضے قابو میں آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ بار بار ملاقاتیں ہمیں ہماری یہ بات ملتی ہے 2.5 گھنٹے ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں تو اس میں ہمیں 2.5 منٹ دے رہے ہیں، 3-4 پکار والے نامہ نہیں، سوا مل لیں گے، استغفار پڑھ لو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا، ہاں چلو چلے جائیں گے۔ 2.5 منٹ کے اندر ملاقاتیں، اگر ہمارے اکابرین 8 گھنٹوں کی ملاقاتوں کی ترتیب دیتے تو 8 منٹ میں ملاقاتیں ہماری ہو جاتی، ہم چلے جاتے۔ تو اس کے لیے امانت سمجھ کر انشاءاللہ ہم لوگ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں اپنے وقت کو دینے کی فکر کریں گے بھی انشاءاللہ۔ میں بھی ارادہ کروں، آپ بھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ میرے میں بھی جھول ہے، اللہ کرے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اس کے ذریعے سے اللہ دین کی فکروں کو آگے بڑھائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اجتماع کی محنت تک اپنے آپ کو فکر مند بنا کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشہور جماعت مشہور ایسے کو آپ ہے ہمارے علم ہے لہو مت نبی کا جس میں یاد